اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کے چند واقعات، مطلب کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا ہے تو وہ درود پاک پڑھنے میں گستاخی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے ہمارے پاس، اچھا میرے عزیز بھائی، شان رسالت و نبوت تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام نہایت مکروہ اور بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ واقعات پڑھیے اور ایمان محفوظ کیجیے۔ اس میں ہمارے پاس پہلا واقعہ جاتا ہے۔ ایک دن سیدنا سلطان العارفین خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ پاؤں مبارک پھیلا کر لیٹے ہوئے تھے اور ایک مرید پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور حضرت خواجہ بسطامی قدس سیرہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر گیا۔ یہ دیکھ کر اس مرید نے کہا، تجھے معلوم نہیں یہ خواجہ بایزید بسطامی لیٹے ہوئے ہیں اور تو اوپر پاؤں رکھ کر گزر گیا ہے؟ یہ سن کر اس بدبخت نے کہا، بایزید بسطامی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر چلتا بنا۔ لیکن اس بے ادبی کا وبال اس پر نازل یوں ہوا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں پاؤں سیاہ ہو گئے اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج تک اس بدبخت کی نسل میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، جب اس کی اولاد میں سے کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاؤں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اگلا واقعہ ہے حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سرکار اجمیری قدس سیرہ نے فرمایا، ایک آدمی تھا جو کبھی بزرگان دین کو دیکھتا ان سے منہ پھیر لیتا اور براہ حسد ان کو دیکھنا پسند نہ کرتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو لوگوں نے قبر میں اتارا، اس کا منہ قبلہ رخ کیا تو فوراً ہی اس کا منہ پھر کر دوسری طرف ہو گیا اور بارہا ایسا ہی ہوا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اچانک ہاتف سے آواز آئی، اے لوگو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ اس کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اور جو شخص میرے دوستوں سے منہ پھیرے اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے، اور ایسا شخص راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے کو گدھے کی صورت میں اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اگلا واقعہ ہے مولانا عبدالجبار کو کسی نے بتایا کہ مولوی عبدالعلی محدث جو کہ مسجد تطلانوی امرتسر میں امام ہے، وہ آپ کے مدرسہ غزنیہ میں پڑھتے بھی ہیں۔ اس مولوی عبدالعلی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں پوچھا اور بڑا ہوا، کیونکہ انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھیں اور مجھے ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ سن کر مولانا عبدالجبار نے، جو کہ بزرگوں کا نہایت ادب کیا کرتے تھے، حکم دیا، اس نالائق عبدالعلی کو مدرسے سے نکال دو، اور ساتھ ہی فرمایا، یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ اس مدرسے سے نکال دیا گیا، مطلب کہ اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا، اور پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ مرزئی ہو گیا، اور لوگوں نے اسے ذلیل کر کے مسجد سے بھی نکال دیا۔ بعد ازاں کسی نے مولانا عبدالجبار سے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا یہ کافر ہو جائے گا؟ فرمایا، جس وقت مجھے اس کی گستاخی کی خبر ملی اسی وقت بخاری شریف کی یہ حدیث میرے سامنے آ گئی۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور چونکہ میری نظر میں امام ابو حنیفہ ولی اللہ تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی اعلیٰ چیز چھینتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اس لیے اس شخص کے پاس ایمان کیسے رہ سکتا تھا؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا واقعہ ہے سنجار میں ایک شخص تھا جو کہ اولیاء کرام پر بلا وجہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص بیمار ہو کر قریب المرگ ہوا تو اس وقت وہ ہر قسم کی باتیں کر سکتا تھا مگر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بارہا لوگوں نے اسے کلمہ سنایا لیکن کسی طرح کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ لوگ پریشان ہوئے اور دوڑ کر حضرت شیخ سوید سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لائے، اور آپ تشریف لا کر اس شخص کے پاس بیٹھے اور مراقبہ کیا۔ جب آپ نے سر مبارک اٹھایا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور کئی بار پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ولی سوید سنجاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ولیوں پر طعن کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ جب یہ معلوم کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی سفارش کی۔ مجھ سے فرمایا گیا، اے پیارے، ہم نے تیری سفارش قبول کی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جن ولیوں کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا وہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ اشارہ سن کر میں مقام حضرت شریفہ میں داخل ہوا اور حضرت معروف کرخی، حضرت سری
سکتی حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس شخص کی طرف سے معافی چاہی، انہوں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے بیان کیا، جب میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا تو ایک سیاہ چیز میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی میں تیری بدزبانی ہوں، اور پھر ایک چمکتا ہوا نور آیا، اس نے بلا کو دفع کر دیا، اور پھر اس نور نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی رضامندی ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا مجھے اس وقت آسمان و زمین کے درمیان نورانی گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں، یہ سب سوار ہیبت زدہ ہو کر سرنگوں ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ شخص لکھا ہوا ہے وہ کیا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ شخص آخری دم تک کلمہ شہادت پڑھتا رہا اور اسی پر خاتمہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ مدرج بالا واقعات سپرد قلم کیے گئے ہیں تاکہ احباب عبرت حاصل کریں اور اس جماعت کے ساتھ رہیں جو کہ باادب ہے، کیونکہ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے، بلکہ بعض علماء اکرام کا ارشاد ہے کہ دین کے سارے کا سارا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ادب و احترام کرنے کا انجام بھی واقعات کی روشنی میں دیکھ لیجیے۔ اس میں ہمارے پاس پہلا واقعہ، ایک شخص جو کہ بد کردار اور فاسق و فاجر تھا، ایک دن وہ دریائے دجلہ پر پاؤں دھونے گیا۔ اتفاق سے حضرت سیدنا امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا پر وضو کر رہے تھے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ اس کو ایک خیال آیا یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبول امام وقت وضو کر رہا ہے اور میرے جیسا ایک نالائق انسان ان سے اوپر بیٹھ کر پاؤں دھو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ جگہ سے اٹھا اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نیچے بہاؤ کی طرف آ بیٹھا اور ہاتھ پاؤں دھو کر چلا گیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ فلاں بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، دیکھے تو صحیح اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے اس کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بخشش ایک گھڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادب کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور سارا قصہ سنا دیا۔ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ ایک نوجوان بڑا فاسق و گنہگار تھا، وہ ملتان شریف میں فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کہ کس طرح بخشش؟ اس نے بتایا کہ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو میں نے آپ کے دست مبارک کو محبت سے بوسہ دیا اور اسی وقت دست بوسی کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم پڑھیں گے اس کتاب کا خاتمہ یعنی کہ درود پاک کے آداب اور سیغوں یعنی کہ کیفیات کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ باادب ہو کر درود پاک پڑھے تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی اور سعادت حاصل ہو۔ درج ذیل میں چند آداب تحریر کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے آداب بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جسم پاک ہو، ظاہری نجاست اور بدبودار چیز جسم سے ملوث نہ ہو، لباس صاف ستھرا اور پاک ہو، مکان یا جس جگہ پر درود پاک پڑھا جائے وہ پاک ہو، باوضو ہو کر درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے والا خوشبو لگائے یا اگربتی سلگائے، قبلہ روح ہو کر درود پاک پڑھے، درود پاک کے معنی سمجھ کر پڑھے، اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی نیت سے پڑھے، باقی دین و دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے درود پاک پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور شریعت مطہرہ کی پابندی رکھے، منحوسیات سے بچے، حرام اور متشابہ چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ درود شریف پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود شریف سن رہے ہیں، اس لیے بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاضر اور ناظر جان کر درود پاک پڑھے۔ اگلا ہے جب کبھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے تو درود پاک پڑھے، کم از کم اتنا کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگائے، اگرچہ یہ فرض و واجب نہیں لیکن باعث صدبرکات ہے۔ اصل میں یہ محبت کا سودا ہے، جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہ اس مبارک فعل سے انکار نہیں کرے گا، اور کسی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو تو اس کا کیا علاج ہے۔ ایسا شخص اس بابرکت فعل سے جس پر نوید بخشش ہے انکار کرے تو یہ اس کے باطن کی آواز ہے،
ٹھیک ہے، تو ہے تقبل واہن اگرچہ ثبوت کے لحاظ سے درجہ استحجاب میں ہے، یعنی فعل مستحب ہے، لیکن برکتیں بے شمار ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان میں میرا نام سنا اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دیا، میں اس کا قائد ہوں، اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن بعض حضرات ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتے ہیں کہ محدثین نے فرمایا ہے، فقیر کہتا ہے کہ اگر بالفرض حدیث پاک میں اس باعث مغفرت فعل کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بھی محبت والوں کے لیے جائز تھا، کیونکہ اس نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہادی اور نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔ جب درود پاک کا وظیفہ پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کم از کم اتنا کہہ دے، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جہاں کہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو لفظ سیدنا کا اضافہ کرے، اگرچہ کتاب میں لکھا ہو یا نہ۔ ایک مرتبہ ایک ترکی نوجوان حضرت شیخ الدلائل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دلائل خیرات پڑھنے لگا۔ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا وہ سیدنا نہیں کہتا۔ حضرت شیخ قدس السیرہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سیدنا بھی کہے۔ اس نے کہا، جب کتاب میں سیدنا نہیں لکھا تو میں کیوں کہوں؟ حضرت شیخ قدس السیرہ نے فرمایا، نے کہا ہر طرح سے سمجھایا مگر وہ نہ مان رہا۔ جب وہ ترکی مرد سو گیا تو دیکھا کہ عالم رویا میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اس کے پیٹ پر خنجر رکھ دیا اور پوچھا، بتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کے ساتھ سیدنا کہے گا یا نہیں؟ تو وہ سید العالمین ہے، تو کس گنتی میں ہے؟ تو وہ تو جنوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی اور خاکیوں کے بھی سردار ہیں، تو نوریوں کے بھی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم درود پاک کے چند صحیفے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، درود پاک کے صحیفوں کے لیے متعلقہ کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ درود پاک کے صحیفے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ترین ہے، البتہ فضل الصلوات اور دلائل الخیرات میں اکثر صحیفے مذکور و منقول ہے، لہٰذا دلائل الخیرات شریف پڑھ لینا ہزار بہا برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک بطور وظیفہ وہ درود پاک پڑھنا چاہیے جو اپنے شیخ و پیر و مرشد کا فرمودہ ہو، سالک کے لیے وہی سب سے افضل ہوگا۔ لیکن چونکہ بعض لوگ عوام میں تاثر پھیلانے کے لیے درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود پاک کہتے ہیں کہ کوئی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، لہٰذا اس غلط تاثر کو دور کرنے کے لیے چند صحیفے درود پاک کے لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام عرض کرنے کا طریقہ جان لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں پڑھو۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک بتایا تھا وہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں، اور جب بعد میں آپ کو یاد ہو جائے یا پھر آپ نے جب پڑھنا ہو تو آپ اس اسکرین شاٹ سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں آپ یہ۔ اگلا ہے حبیب خدا شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شان کو ملاحظہ کیا تو دربار الہی میں درخواست کی، یا اللہ مجھے اس امت میں سے کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیارے کلیم، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ۔ تو اس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھا، ایک لائن اس کی یہ ہے اور باقی یہ والے، ٹھیک ہے۔ باب مدینہ علم حیدر اقرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود پاک، وہ یہ ہے۔ آگے ہے سیدنا النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود پاک، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود پاک، سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس السیرہ کا درود پاک۔ یہ کافی لینتھی ہے، دیکھ لیں۔ اچھا، شیخ برہان الدین ابراہیم شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ہے، نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیز حضرت شاذلی نے فرمایا کہ جو شخص گنبد
خضرا سے دور اپنے وطن یا علاقے میں بھی درود پاک پڑھے تو وہ یوں تصور کرے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر رہا ہوں۔ تنبیہ اس میں یہ ہے، بعض لوگ درود شریف بھی صحیفہ خطاب میں قبیدہ و حاضر ہوتے ہیں، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ عالم امر جہت و زمان کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، لہٰذا اس صحیفہ صلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے عزیز، اے میرے مسلمان بھائی، اصل چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جتنی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو سارے شکوے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، یعنی کہ ایمان ظاہری اور باطنی اعتراض کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کو اور سب مسلمان بھائیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ یہی سرمایہ حیات ہے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی معرفت الہی کا باب ہے، یہی مدار حسنات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ بہت ہی گڈ نیوز ہے، اینڈ الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہماری یہ اتنی سی پیاری بک جو ہے ہماری آج ہی ختم ہو گیا۔ یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ بک کمپلیٹ اپلوڈ کی ہے۔ اس کتاب نے میری زندگی بدل دی، اور میں نے یہی مطلب کہ سوچا اور دیکھا کہ میں مطلب جس طرح تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے، میرے دل کو سکون دیا، میری زندگی میں ہر طرف سکون پیدا کیا ہے۔ تو آپ بھی اسی کتاب کو پڑھیں، سنیں۔ اگر آپ کے پاس بک ہے آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ پوری بک پوسٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لازمی سنی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ تو آج ہماری یہ کتاب کمپلیٹ ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی اور جو اسلامی کتاب ہو آپ کے پاس، یا آپ کسی اور بک کی ایسے ہی ایپیسوڈس چاہتے ہیں وائس نوٹس کی صورت میں، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بک پسند ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ وہی بک ہوگی۔ جو کتاب آپ کمنٹس میں جس بک کا نام بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ جو کتاب ہوگی وہ لازمی میں پوسٹ کروں گی، آپ کی وش پر، آپ کی خواہش کے مطابق، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ جو پوری کتاب تھی آپ کو یہ کیسی لگی۔ الحمدللہ مجھے تو بہت ہی پیاری لگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت پیاری لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم کل کی ایپیسوڈ جو ہوگی ہماری، اس میں آپ کو ایک بک ہے چھوٹی سی بالکل، اس کی ایک ہی ایپیسوڈ ہوگی، تو آپ کے ساتھ میں کل وہ شیئر کروں گی، گلدستہ درود شریف، ٹھیک ہے۔ اس میں درود پاک ہے اوپر لکھا ہوا، اور نیچے اس کے متعلق حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، تو کل ہم وہ بک شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔